فرق سہیل گوندی میرا دوست ہے، خود کو 7,000 برس سے راجپوت کہتا ہے، ہر اس دھرتی پرست کی طرح جو کسی بھی سرزمین سے اپنا آبائی رشتہ اس کائنات کی تخلیق کے دور سے جوڑتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس سرزمین پر قابض ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ان سے پہلے بسنے والے لوگوں کو یا تو قتل کیا ہوتا ہے یا پھر انہیں مار بھگا کر ان کی دھرتی ماتا پر قبضہ کر کے اسے زبردستی اپنی ماں بنا لیا ہوتا ہے۔ سندھی اپنا رشتہ موئنجو دڑو سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اس وقت جو لوگ بھی سندھ میں آباد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا تعلق موئنجو دڑو کو آباد کرنے والے عظیم لوگوں کی نسل سے ہو۔ اسی طرح بلوچ جو زیادہ سے زیادہ 2,000 سال پہلے حلب سے آ کر اس خطے میں آباد ہوئے تھے، وہاں موجود 7,000 سال پرانی مہر گڑھ تہذیب سے اپنا تعلق استوار کرتے ہوئے قوم پرست سے زیادہ دھرتی پرست بن جاتے ہیں۔ پنجابیوں کا بھی کوئی تعلق ہڑپا کی تہذیب سے ہے اور نہ ہی پشتون اپنا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ تخت بھائی میں بسنے والے قبل مسیح دور کے افراد سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر نسل کے لوگوں کو رہنے، کھانے پینے یا گھر بنانے کے لیے ایک زمین چاہیے ہوتی ہے، ایسی زمین جو انہیں پینے کے لیے صاف پانی فراہم کرے اور ان کے جانوروں کے لیے گھاس۔ انہیں جہاں پر بھی ان دو وسائل سے مالا مال سرزمین مل جاتی ہے، یہ اس پر قابض ہو جاتے یا وہاں پر پہلے سے آباد لوگوں کو مار بھگاتے اور اسے اپنا وطن پکارنے لگتے ہیں۔ یہ وطن، یہ دھرتی، یہ ماتا، ان سب الفاظ سے انسانوں کا رشتہ ہمیشہ انتہائی کمزور رہا ہے۔ جب کبھی اس دھرتی ماں نے انسانوں کے لیے پینے کا پانی اور جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کی ہے، اس دھرتی ماں کے بیٹوں نے ایسی خشک سال ماں کو خیر باد کہا جس کے سوتے خشک ہو گئے تھے اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چل نکلے۔ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی شخص اس دھرتی ماتا کے ساتھ قحط، بیماری، زلزلے، طوفان، آفت، یہاں تک کہ بے روزگاری میں بھی نہیں رہا۔ ذرا پریشان ہوا تو اپنا سامان سر پر لادا اور کسی دوسری دھرتی کی سمت رختے سفر باندھ لیا۔ اگر نئی سرزمین پر کامیاب ہو گیا، غلبہ حاصل کر لیا تو پھر اسی دھرتی کو اپنی ماں بنا لیا، لیکن اگر وہاں کمزور سی اقلیت میں زندگی گزارتا رہا تو اپنی پرانی ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فرق سہیل گوندی کا سرگودا ابھی تک سرسبز ہے اور اسے مستقل ہجرت نہیں کرنا پڑی، اس لیے وہ اسے 7,000 سال پرانا وطن کہتا ہے، حالانکہ محکمہ آثار قدیمہ والوں نے اس خطے میں کسی بھی قسم کے قدیم تہذیبی آثار ابھی تک نہیں ڈھونڈے۔ انگریز نے نہری نظام بچھایا تو دریاؤں کو دور تک پھیلا دیا، انسان پانیوں کے ساتھ بستیاں بساتا تھا، سارے بڑے شہر دریا کے کنارے ہی آباد ہوئے، لیکن نہر کی صورت جب دریا سرگودا میں داخل ہوا تو انسان نے وہاں پر موجود جنگل میں لاکھوں سال سے رہنے والے درندوں، چرندوں اور پرندوں کے مسکنوں کو اجاڑ کر لہلہاتے کھیت آباد کیے اور نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا 7,000 سال پرانا وطن ہے۔ فرق سہیل گوندی کا سرگودا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا سردیوں میں سائبیریا سے آنے والی مرغابیوں کا سرگودا کے آس پاس سونس کیسر کی جھیلوں سے ہوتا ہے، جو سائبیریا کے موسم کی سردی برداشت نہیں کر پاتی تو بہتر موسم، پانی اور سبزے کی وجہ سے اس مستقل سالانہ ٹھکانے پر لوٹ آتی ہیں۔ جیسے ان مرغابیوں کے سرمائی اور گرمائی دو وطن ہوتے ہیں، ویسے ہی فرق سہیل کے بھی دو وطن ہیں۔ حالات کمزور ہوں تو پاکستان اور اپنا پبلشنگ کا دھندا، اور حالات بہتر ہوں تو دنیا بھر کی سیر۔ وہ ایک جہاں گرد ہے اور اسی جہاں گردی کی وجہ سے اسے لبنان سے سیدنا یوسف کی قوم سے جیون ساتھی میسر آیا۔ عرب دنیا کے رہنے والوں کو یہ رشتہ بہت عجیب لگتا ہے، اسی لیے جب اسے اپنی بیوی کے ساتھ کسی عرب ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے تو امیگریشن والے اسے حیرت و استعجاب سے دیکھتے ہیں۔ وہ عرب جن کی کئی نسلیں ایران، ماورائے النہر، شام اور مصر کی خواتین کو حلقہ زوجیت میں داخل کرتے ہوئے یا کنیزان حرم بناتے ہوئے گزری ہوں، انہیں میرے دوست اور نسلاً راجپوت کا یہ الٹا چلایا گیا پہیہ اچھا نہیں لگتا۔ گوئندی عہد جوانی سے سیاستدان چلا آ رہا ہے، لیکن پاکستانی سیاست کی سرمایہ دارانہ بصیرت و بصارت سے تنگ آ کر اس نے کتابیں چھاپنا شروع کیں اور اس قوم پر یہ احسان کیا کہ بڑی بڑی کتابوں کے اردو میں تراجم شائع کیے۔ نوم چومسکی کی تمام کتب اس نے شائع کیں اور اسے دیانتداری سے رائلٹی بھی دی۔ اس نے شیخ مجیب الرحمن کے قاتل میجر دالیم کی کتاب شائع کی، اس لیے وہ دنیا بھر میں بے دھڑک جا سکتا ہے۔
لیکن بنگلہ دیش نہیں جاتا کہ کہیں پکڑ کر حکمران یہ نہ پوچھ لیں کہ کہاں ہے دلیم، اور اسے یقین ہے کہ پاکستان سے اسے کوئی چھڑانے نہیں آئے گا۔ گوئندی نے کتابیں چھاپی ہی نہیں بلکہ لکھی بھی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت لکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ نثر اچھی لکھتا ہے، بلکہ اس کی کتابوں کا ہر صفحہ آپ پر معلومات کا ایک جہان کھول دیتا ہے۔ اس جہاں گرد نے اپنا پہلا سفر نامہ میں ہوں جہاں گرد کے نام سے تحریر کیا ہے۔ یہ سفر 3 ممالک کا ہے: ایران، ترکی اور بلغاریہ۔ تینوں ممالک اپنے کلچر، تہذیب اور سیاسی نظام کے حساب سے بالکل الگ ہیں۔ فرق سہیل گوندی کا یہ سفر نامہ عام سفر ناموں کی طرح گاڑیوں، کشتیوں، دکانوں، قہوہ خانوں اور راہ چلتی ہوئی محبوباؤں کی داستانوں والا سفر نامہ نہیں، بلکہ اس کے ہر صفحے پر تاریخ کے نقوش جڑاؤ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایران اور ترکی کے سفر نامے تو آپ کو جا بجا مل جائیں گے، لیکن بلغاریہ کے ملک سے ہمارے اکثر سفر نامہ نگار یورپ جاتے ہوئے بس خاموشی سے ہی گزر جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بلغاریہ کا سفر نامہ نہیں ملے گا۔ ترکی تو ویسے ہی گوئندی کا دوسرا گھر ہے۔ وہ ترکی کے سابق وزیر اعظم بلند ایجود کے ذاتی دوستوں میں سے تھا۔ اتاترک کا جدیدیت پرست لوگوں کی طرح مداح ہے، لیکن اپنا تعصب اس نے سفر نامے میں نہیں آنے دیا۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ میرے جیسے شخص کا بھی گہرا دوست ہے جو اتاترک سے شدت کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ میں نے کوئی راجپوت اتنا وسیع القلب نہیں دیکھا۔ ایران کو اس نے جس نقطہ نظر سے دیکھا ہے وہ بھی مختلف ہے، لیکن ترکی کو سمجھنے کے لیے ان اصحاب کو یہ سفر نامہ ضرور پڑھنا چاہیے جو طیب اردگان کو عالم اسلام کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس سفر نامے کا سب سے اہم حصہ بلغاریہ کا ہے، جو میرے لیے بھی ایک نئی دنیا اور عجیب عالم حیرت تھا۔ سفر نامہ اس نے اپنی ہی پبلشنگ ہاؤس جمہوری پبلیکیشنز 2 ایوان تجارت روڈ لاہور سے چھاپا ہے۔ وہ ایک کاروباری شخص نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کی قیمت میں منافع بالکل شامل نہیں کیا۔ ایسی خوبصورت طباعت اور تصاویر کا ہجوم شاید ہی کسی سفر نامے میں پڑھنے والے کو میسر آئے۔